نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ باب ہے جھوٹی قسم کھانے کے بارے میں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف عن مال امرئ مسلم بغیر حقہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم کھا کے اپنے مسلم بھائی کا حق دبا لیا، قسم کھا کے جانتا بھی ہے کہ میرا مال میرا حق نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کی قسم کھا کے اس کا حق دبا جاتا ہے، تو یہ شخص جب کل قیامت کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ اس پر غضبان غضبناک ہوگا۔ قال عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ، کہ جو لوگ سودا کر لیتے ہیں اللہ کے وعدے کا، وایمانہم اپنی قسموں کا، ثمنا قلیلا کم قیمت پر، تو لا خلاق لہم فی الآخرہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمہم اللہ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا یزکیہم نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب عظیم کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ہڑپ کر جانا اتنا بڑا اس کا نقصان ہے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من اقتطع حق امرئ مسلم، جس نے کسی نے اپنے مسلمان بھائی کا حق دبایا بے یمین ہی قسم کھا کے، فقد اوجب اللہ لہ النار، یقیناً اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا، وحرم اللہ علیہ الجنہ، اور اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ فقال له رجل، ایک آدمی نے کہا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو، فرمایا کہ اگر پیلو کی ٹہنی کیوں نہ ہو، ٹہنی سے مراد پیلو کی مسواک، کہہ دے اللہ کی قسم یہ میری ہے اور ہو کسی کی، اللہ نے فرمایا کہ اتنی بات پر بھی کسی نے قسم کھا لی، اور جب اللہ النار، اللہ اس کے لیے جہنم کو، آگ کو واجب کر دے گا، وحرم اللہ علیہ جنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ اور یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بھی نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الکبائر، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ میں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی کو قتل کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح ایک عرابی یہی بیان کرتے ہیں کہ ایک عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس نے کہا پھر آپ نے میں الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ جھوٹی قسم کیا ہوتی ہے؟ میں جھوٹی قسم یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا کے آپ نے کسی بھائی کا حق کھا جانا، تو اتنا بڑا اس کا جرم ہے۔ آج آپ کے سامنے بھائی کا حق کھائی جا رہا ہے، بہن بھائی بہنوں کا حق کھائی جا رہے ہیں، اور اس طرح اس قدر اس کا گناہ ہے۔ خصوصاً یہ باب ہے جھوٹی قسم کھا کر یہ کام کرنا۔ اس لیے بھائیو، جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ حتی الامکان قسم نہیں کھاتا۔ میں جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قسموں کی حفاظت کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بات یہ ہے کہ کسی نے قسم کھا لی، بعض میں اس کو سمجھ آئی کہ میں جھوٹی قسم کھا گیا، اب اس کا کیا ہے؟ دوسری قسم کو توڑے تو اس کا کفارہ ہے 10 بندوں کو کھانا کھلانا، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے۔
اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے وہ حق اس کو ادا کرے اور اللہ سے استغفار کرے، تو اس طرح یہ اس قسم کا کفارہ ہو، ورنہ اللہ کی غضب اور اللہ کے سے دوری اور اللہ کی جنت جہنم واجب، جنت حرام ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنے رحمت سے نوازے اور اپنی غضب سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔